اس کے بعد ہم آیت نمبر پڑھتے ہیں 60. ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ، جس کسی نے خود زیادتی نہیں کی بلکہ جتنی سختی اس کے ساتھ کی گئی تھی ٹھیک اتنی ہی بدلے میں اس نے کی، اور پھر دشمن مزید زیادتی پر اتر آیا تو ضروری ہے کہ اللہ مظلوم کی مدد کرے گا. اللہ یقیناً معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو تم پر کوئی زیادتی کرے نا تو ویسے تو بہترین طریقہ ہے کہ عفو درگزر سے کام لو، معاف کر دو. لیکن اگر تم پہ جتنی زیادتی کی ہے نا بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا ہی لو. کسی عورت نے اگر تمہیں کوئی ایک دھکا دیا، ایک ہی دھکا تم بھی دے دو. اگر کسی عورت نے ایک تھپڑ مارا تم بھی ایک تھپڑ مار دو. یہ نہیں کہ اس نے ایک تھپڑ مارا تو تم اسے لاتیں اور مکے اور سب کچھ مار رہی ہو. اور اس کے بعد پھر اللہ نے کیا کہا کہ جس نے تم پہ ظلم کیا تھا نا اب وہ مظلوم ہو گیا ہے. اب الٹا پانی چل پڑا ہے. پہلے تم مظلوم تھی، اب تم نے اتنا ظلم کر ڈالا ہے کہ اب وہ مظلوم ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ رات کو دن اور دن کو رات کے اندر داخل کرتا رہتا ہے. یہاں ہر گوشہ میں حالات تبدیل ہوتے ہیں. نیند اس لیے کہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ذالک ان اللہ هو الحق، حق کو نیند اس لیے بھی کہ حق اللہ ہی کی ہستی ہے اور جن ہستیوں کو اس کے سوا پکارتے ہیں باطل ہیں. اور پھر اس لیے بھی کہ اللہ ہی کی ہستی بلند مرتبہ ہے، بڑائی والی ہے. کیا تم اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ آسمانوں سے پانی برساتا ہے اور زمین سرسبز ہو کر لہلہانے لگتی ہے؟ یقین کرو اللہ بڑا ہی لطف کرنے والا. ان اللہ لطیف خبیر لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، وہی ہے جو بے نیاز ہے، ہر طرح کی ستائشوں کا سزاوار ہے. اور کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ کس طرح اللہ نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں؟ جہاز کو دیکھو کس طرح وہ اس کے حکم سے سمندر میں تیرتا چلا جاتا ہے. پھر کس طرح اس نے آسمانوں کو تھام رکھا ہے کہ زمین پر گرے نہیں، اور گرے تو اس کے حکم سے. بلا شبہ اللہ انسان کے لیے بڑی شفقت رکھنے والا اور بڑا ہی رحمت رکھنے والا ہے. اب دیکھا ہے نا آپ نے پچھلے دنوں کہ جب بارشیں بہت ہوئی ہیں، کس قدر اس دفعہ بارشیں ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں اب تو آگے بڑھ چڑھ کر ہی بارشیں ہوا کریں گی. ان بارشوں میں اس طرح کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی شہر میں کسی بستی میں پورے کا پورا بادل ایک آتا تھا اور پورا بادل گر جاتا تھا. بارش ہوتی ہے نا اس طرح قطروں کی صورت میں، تیز ہو گئی، چلو اس سے بھی ڈر لگتا ہے اور سیلاب آ جاتے ہیں. وہ پانی پورا کا پورا پھٹ ہی جاتا تھا اور وہاں پر جتنے بندے اس کے نیچے آ گئے یا چیزیں آ گئی یا گھر آ گئے وہ اسی وقت ہی ہلاک ہو جاتے تھے یا پھر نقصانات بہت زیادہ. تو یہ ہے رب. اللہ نے کہا کہ اس طرح کیا ہے کہ اسی نے آسمانوں پہ پانی تھام رکھا ہے. یعنی جس طرح بادل بھرے ہوئے ہیں نا پورے کے پورے یوں گر جائیں تو تمہیں لگ پتہ جائے اللہ کیسے قطروں کی صورت میں تم پر بارش برساتا ہے. سبحان اللہ. اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہ موت طاری کرتا ہے پھر زندہ کرے گا. اور دراصل انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. ہم نے ہر امت کے لیے ایک طور طریقہ ٹھہرا دیا ہے جس پر وہ چل رہے ہیں. بس لوگوں کو اس معاملہ میں تجھ سے جھگڑنے کی کوئی وجہ نہیں. تو اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو دعوت دے. یقیناً تو ہدایت کے سیدھے راستے پر گامزن ہے. اگر لوگ تجھ سے جھگڑا کریں تو کہہ دے اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں. تم جن باتوں پر باہم دیگر اختلاف کر رہے ہو قیامت کے دن وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر کے آشکارا کر دے گا. آیت نمبر 70. علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ پر سب کچھ روشن ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے یہ ساری باتیں نوشتہ میں ضبط ہیں. اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جن کے لیے نہ تو ان کے لیے کوئی سند اتاری ہے اور نہ ان کے پاس علم کی کوئی روشنی ہے، اور بے انصافوں کو مدد کا کوئی سہارا نہیں مل سکتا. اور جب انہیں ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں کفر ہے ان کے چہروں پر ناپسندیدگی ابھرتی ہوئی دیکھ کر تم پہچان لیتے ہو. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ناپسندیدگی کے یہ پڑھنے والوں پر حملہ ہی کر بیٹھیں گے. تو کہہ دے کیا میں تمہیں اس سے بھی ایک بدتر صورتحال کی خبر دوں؟ آگ کے شعلے جس کا اللہ نے منکروں کے لیے وعدہ کیا ہے اور جس کا ٹھکانہ یہ ہوا تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. دیکھیں اللہ کے نبی کو بھی کتنا دکھ ہوتا ہوگا. اللہ کو بھی دیکھیں اس بات کا رنج ہے اپنے نبی کے لیے کہ میرا نبی جب ان کو باتیں سناتا ہے تو یہ دانت پیستے ہیں اور اپنی انگلیوں کو ایسے مروڑتے ہیں کہ کیا ہم کریں اس کا. کتنا انہیں غصہ ہے. اللہ نے کہا اس سے ہی بدتر میرے پاس چیز ہے تمہارے لیے آگ کے شعلے. پھر تمہیں پتہ چلے گا. پھر ہے یا ایھا الناس. اے لوگوں ایک مثال سنائی جاتی ہے غور سے سنو. اللہ کے سوا جن خود ساختہ معبودوں کو تم پکارتے ہو انہوں نے ایک مکھی تک پیدا نہیں کی. اگر یہ تمہارے سامنے سارے معبود اکٹھے ہو کر زور لگائیں جب بھی پیدا نہ کر سکیں. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اگر ایک مکھی ان سے کچھ چھین لی جائے تو ان میں قدرت نہیں کہ اس سے چھڑا لیں. تو مطلوب بھی یہاں پر درماندہ جو کسی کام نہ آئے اور طالب بھی، یعنی مطلوب اور طالب دونوں ہی بے بس. دیکھیں دنیا ساری اس وقت بھی یہ بڑے بڑے سائنسدان پوری دنیا کے کتنے ملک ترقی یافتہ ہیں کہ ان کی ترقی نہیں کہیں رکتی. تو ایک مکھی بنا لیں. آج بھی یہ دعویٰ ہے وہ مکھی بنائیں گے آرٹیفیشل، صاف پتہ چلے گا وہ اس کے اندر نہ وہ دل دھڑکے گا نہ اس کی آنکھ ہوگی نہ یہ حص ہوگی کوئی سونگھنے کی کرنے کی جانے کی. اچھا پھر اب آج بھی پوری دنیا کے یہ بادشاہ مل کے نا جو کافر لوگ اسلام کو نہیں مانتے
جو باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، تو بھائی ایک مکھی تمہارا کھانا جب لے جاتی ہے نا، اس کو واپس لے آؤ، یہ بھی نہیں تم کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ یاد ہے نا کہ اس بادشاہ کے دماغ میں مچھر گھس گیا تھا، کون سا بادشاہ تھا؟ نمرود، اور وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ چلے تو کیا ایک مچھر ہی تھا نا، اور ایک مچھر دماغ کے اندر گھس گیا کان کے ذریعے، تو کہتی ہیں کوئی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے واللہ عالم کہ 400 سال تک وہ زندہ رہا اور اپنے دماغ پر مرواتا رہا جوتیاں یا کچھ کے مارو مجھے۔ وہ ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اگر اللہ پوری کی پوری قوم مچھر کی بھیج دے تو یہ پورے ملکوں کو مچھر ہی تباہ کر جائے۔ تو لیکن ساری دنیا آج بھی مل جائے، مچھر کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ وہ خدا ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کا یہ انکار کرتے ہیں، حوصلہ ہے بھی ان کا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں ان باتوں کے بعد یہ بات کیوں نہ کہیں کہ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ کے مقام کی جو عزت کرنی تھی نا یہ نہ کر سکے، وہ تو سر تا سر قوت ہے، ایسی قوت سب پر غالب۔ اللہ نے فرشتوں سے بعض کو پیام رسانے کے لیے برگزیدہ کر دیا، اور اس طرح بعض انسانوں کو بھی، بلا شبہ اللہ ہی سننے والا ہے، ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ انہیں پیش آنے والا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے گزر چکا، اور ساری باتوں کا آخری سرا رشتہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اے مسلمانوں، رکوع میں جھکو جب جھکنے کا وقت آئے، سجدے میں گرو جب گرنے کا وقت آئے، اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور جو کچھ کرو نیکی کی بات کرو۔ عجب نہیں کہ اس طرح بامراد ہو جاؤ گے، وجاہدوا فی اللہ حق کا جہادہ، اور اللہ کی راہ میں جان لڑا دو، اور اس کی راہ میں جان لڑا دو۔ لڑا دینے کا حق جو ہے نا، جو حق ہے پوری طرح ادا کرو۔ اب دیکھیں نا، ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن تو بھائی پر یہ ایک بہت سب سے بڑا جہاد ہے۔ اب جہاد اس طرح کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے، دو کشتیوں میں سوار نہ ہو جاؤ۔ جب یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی لالچ کے لیے، چلو کوئی بات نہیں میں ادھر بھی یہ کام کر لیتی ہوں، پڑھاتی تو میں قرآن ہی ہوں، اللہ معاف کر دے گا۔ اب جہاد کیا ہے نا تو جہاد کا حق ادا کرو، ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، ان چیزوں کو کہنا پڑے گا لوگوں کو کہ بھئی یہ نہ کرو، کیونکہ قرآن پکڑا ہے نا۔ اب جو اس کے خلاف ہیں چیزیں جو اللہ کے نبی نے اور اللہ نے منع کی ہیں، اس پر ڈٹ جاؤ اور اپنی کوشش پوری کر دو۔ یہاں تک کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ ان کو صحیح سمجھا رہے ہیں، لیکن آپ ان کو پکڑ پکڑ کے لا نہیں سکتے، تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ ہمارا کام ہے صرف سمجھا دینا، ہمارے لیے تو بہت آسانی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ شروع سے یہ آیت پڑھ دیتی ہوں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں جان لڑا دو، اور اس کی راہ میں جان لڑا دینے کا جو حق ہے پوری طرح ادا کرو۔ اس نے تمہیں برگزیدگی کے لیے چن لیا، تمہارے لیے دین میں کسی طرح کی تنگی نہیں رکھی، وہی طریقہ تمہارا ہوا جو تمہارے باپ ابراہیم کا تھا، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا، پچھلے وقتوں میں بھی اور اس میں بھی، اور یہ اس لیے کیا تاکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے گواہ ہوں اور تم تمام انسانوں کے لیے گواہ بنو۔ بس نماز کا نظام قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کا سامان کرو، اللہ کا سہارا مضبوط پکڑ لو، وہی تمہارا کارساز ہے۔ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، اور وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا کارساز ہے، کیا ہی اچھا کارساز ہے، کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں جو نا اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں تمہارا باپ بھی ابراہیم کیا کہہ کے گیا ہے کہ تم نا مسلم ہو، صرف مسلم فرما بردار۔ اب اگر کوئی لوگ نا فرقوں کو پکڑ کے بیٹھے رہیں گے نا کہ نہیں بھائی ہم تو اپنا فرقہ نہیں چھوڑیں گے، تو یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے نبی ہیں نا ان کی گواہی کوئی نہیں دے گا، جو اپنے فرقوں کو پکڑ کے بیٹھے رہے۔ تو اس آیت میں صاحب بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گواہی کبھی نہیں دیں گے جو فرقوں کو لے کے بیٹھے رہے۔ تم لوگ صرف مسلمان ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤ۔ آپ لوگ چند عورتیں جو یہاں بیٹھی ہیں نا یہی ساری سوچ لیں کہ ہم نے بھائی اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھانا، میں نے بتانا ہی نہیں کہ ہم کون تھے پیچھے سے، تاکہ بچوں کے ذہن میں نہ رہے۔ بس تو بچے پوچھیں ہم کون ہیں، کہ مسلمان ہیں۔ لوگ ترس جائیں نا پوچھ پوچھ کے، نہیں ذات بتاؤ، نہیں اب فرقہ بتاؤ، نہیں ہے فرقہ بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے قرآن میں کہا تو مسلم ہو بس۔ تو اس کی مسلم ہونے کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلموں کو گواہی دیں گے اور کسی کی گواہی نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے جی اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سپارہ 18واں شروع کرتے ہیں، اور سورہ مومنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلاح المومنون، بلا شبہ ایمان والے کامیاب ہوئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع رکھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو نکمی باتوں سے رخ پھیرتے ہیں۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے میں سرگرم ہیں۔ اور والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنے ستر کی نگہداشت سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھ لیں اور پڑھتی جائیں گے آیتیں، یہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتا دی، یہ تعریف بتا دی، یہ ڈیفینیشن بتا دی کس کی؟ مومنوں کی۔ یہ مومن کام کرتے ہیں۔
ہاں اپنی بیویوں سے زنا شوئی کا علاقہ رکھتے ہیں یا ان سے جو ان کی ملکیت ہیں آ گئی ہیں تو ان سے علاقہ رکھتے ہیں، پھر ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں۔ ہاں جو کوئی اس کے علاوہ دوسری صورت نکالے تو ایسی صورتیں نکالنے والے ہی جو حد سے باہر ہو گئے ہیں، نیز جن کا حال یہ ہے کہ اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس رکھتے ہیں اور کسی حال میں بھی سستی نہیں کرتے اور اپنی نمازوں کی حفاظت میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ نمازیں کون سی ہیں جو جن کی حفاظت میں کوتاہی نہیں کرتے کہ ٹائم ہو گیا پڑھ لیں، اور اب نماز پڑھی ہے تو پھر اس پر قائم رہتے ہیں۔ جو بھی بات معاشرے میں ہونے لگتی ہے، ارد گرد لوگ کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں بھائی میں تو نمازی ہوں، میں نے اللہ کو یاد کرتا ہوں، میں نے اس نماز کو قائم رکھنا ہے اور میں نے بے انصافی کی بات نہیں کرنی۔ ہر وقت اپنی نماز کو نا اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلم ہیں، اللہ کو مانتے ہیں تو ہر وقت اللہ کو ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں، کسی وقت بھی نہیں بھولتے۔ اور جب وہ اللہ کو ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذکر میں ہی ہیں، آپ کو ذکر نہ بھی کریں تو۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ہے والذین هم اولئک هم الوارثون، اور اپنی نمازوں کی حفاظت میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ تو یقیناً ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنا ورثہ پانے والے ہیں اور پھر یہ فردوس کی زندگی میراث میں پائیں گے، ہمیشہ کے لیے اس میں بسنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور دیکھو واقعہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا، یعنی زندگی کی ابتدا مٹی کے خلاصہ سے ہوئی، پھر ہم نے اسے نطفہ بنایا ایک ٹھہر جانے اور جماؤ پانے کی جگہ میں، پھر نطفہ کو ہم نے القا بنایا، پھر القا کو ایک گوشت کا لوتھڑا سا کر دیا، پھر اس میں ہڈیوں کا ڈھانچہ پیدا کر دیا، پھر ڈھانچے پر گوشت کی تہ چڑھا دی، پھر کس طرح اسے بالکل ایک دوسری ہی مخلوق کی طرح بنا کر نمودار کر دیا۔ تو کیا ہی برکتوں والی ہستی ہے وہ، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر کہا کہ آیت نمبر 15، پھر تم سب کو اس کے بعد ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور یہ ہماری ہی کار فرمائی ہے کہ تمہارے اوپر 7 راستے بنا دیے، اور ہم مخلوق کی طرف سے غافل نہ تھے۔ دیکھیں اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے اوپر 7 راستے بنا دیے۔ کون سے؟ آسمان، یہ راستے ہیں، آنے والی نسلیں یا آنے والے لوگ یا ماہرین راستے ڈھونڈیں گے، اور اس کا مطلب ہے آسمانوں پہ بھی جاؤ، تمہارے لیے مسخر کر دیا، پھر پتہ چلے گا کہ جو راستے اوپر کو جاتے ہیں وہ وہاں پر کون کون سی مخلوقات ہیں۔ اللہ نے دیکھیں، اللہ نے جنوں میں بھی پیغمبر بھیجے، اللہ نے انسانوں میں بھی پیغمبر بھیجے، اور اللہ کی جتنی اور مخلوقات کہیں بس رہی ہیں وہاں بھی اپنے پیغمبر بھیجے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ہے کہ ہم نے ایک خاص اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی برسایا اور اسے زمین پر ٹھہرائے رکھا، اور ہم یقیناً قادر ہیں کہ اسے لے جائیں۔ پھر اس پانی کی آبیاری سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغوں کو نشوونما دے دی، ان باغوں میں تمہارے لیے بہت ہی پھل پیدا ہوتے ہیں، بعض تمہارے کھانے میں کام آتے ہیں، وہ درخت جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، جو چکنائی اگاتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن ہے، اور تمہارے لیے چارپائیوں کی خلقت میں بھی بڑی ہی عبرت ہے، جو کچھ ان کے شکم میں بھرا ہے اس میں تمہارے لیے پینے کی چیز پیدا کر دی ہے، اور تمہارے لیے ان کے وجود میں بھی طرح طرح کے فائدے ہیں، انہی میں سے بعض تمہارے لیے غذا کا بھی کام دیتے ہیں، تم ان پر اور جہازوں پر سوار بھی ہوتے ہو۔ یعنی دیکھیں کہاں جہاز اور کہاں یہ جانور، گدھا خچر اونٹ وغیرہ جو سواری کرتے ہو، اللہ نے کیسے ملایا کہ یہ بھی تمہارے جہاز ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ کبھی سوچا کریں یہ ٹانگیں جو نا ہمارے لیے سب سے بڑی سواری ہے، اپنی سواری پہ بغیر کسی پیٹرول ڈلائے، بغیر اوبر کرائے، بغیر پیسے دیے کبھی چل پڑو، پہنچ جائیں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے مضبوط سہارے ہمیں دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھو واقعہ یہ ہے کہ ہم نے نوح کو علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اس نے کہا تھا بھائیو اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، کیا تم بد عملی کے نتائج سے ڈرتے نہیں؟ اللہ اکبر۔ اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ یہ آدمی اس کے سوا کیا ہے کہ تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، مگر چاہتا ہے تم پر اپنی بڑائی جتائے۔ اگر اللہ کو کوئی ایسی ہی بات منظور ہوتی تو کیا وہ فرشتے نہ اتار دیتا؟ ہم نے اپنے اگلے بزرگوں سے تو ایسی کوئی بات کبھی سنی نہیں، کچھ نہیں یہ پاگل ہو گیا ہے، بس کچھ دنوں تک انتظار کر کے دیکھ لو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ قال رب انصرنی بما کذبون۔ پھر نبی نے دعا کر دی کہ دعا مانگی کہ اے اللہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو میری مدد فرما۔ اور یہ بھی دیکھیں چھوٹی سی دعا ہے، گالیا کرے رب انصرنی بما کذبون، رب انصرنی یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اے اللہ میری مدد فرما، اور رب انصرنی کذبون جھوٹوں کے معاملے میں کوئی آپ کے ارد گرد اگر جھوٹے ہیں فسادی ہیں تو ان کے لیے کہ آپ دعا جو بھی نام آگے رکھ دیں دعا کر سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر کہا کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، بس ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، پھر جب ہمارے حکم کا وقت آ جائے تو تنور ابل پڑے تو کشتی میں ہر جانور کے 2 جوڑے ساتھ لے لے، اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر گھر کے ایسے آدمیوں کو نہیں جس کے لیے پہلے فیصلہ ہو چکا، اور دیکھ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں ہم سے کچھ عرض و مروز نہ کیجیے، وہ یقیناً ڈوب کر رہیں گے، اور جب تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے تو اس وقت تیری زبان سے یہ صدا نکلے کہ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ ساری ستائشیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دے دی۔
اور پھر یہ دعا بھی مانگنا کہ وقل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ اے اللہ اب مجھے زمین پر اس طرح اتار کہ برکت کا جیسے برکت کا اترنا ہو، اور تو سب سے بہتر جگہ دینے والا ہے۔ انا فی ذالک لآیات وانا کنا لمبتلین، اور بلا شبہ اس واقعہ میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یہاں ضرور ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں۔ پھر ہم نے قوم نوح کے بعد اور قوموں کا سلسلہ شروع کیا۔ دیکھیے جب نوح علیہ السلام کا آیا نا طوفان، اللہ نے یہ تنور سے کہہ رہے ہیں کہ پانی نکلا، یعنی زمین سے پانی نکلنے لگ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس طوفان میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے کتابوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس طوفان میں جو آ چکا تھا، جو پہاڑوں کی اونچائیوں تک پہنچنا تھا اور دنیا ہی تباہ کر دی تھی پوری، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ ترس کرتا تو ایک عورت پہ کرتا کہ اللہ نے دیکھا کہ وہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کے بھاگ رہی ہے، اس کے بعد پانی جو ہے نا اس کی ٹانگوں سے اوپر اوپر تک آنا شروع ہو گیا، وہ پھر بھاگتی رہی اوپر اوپر کی طرف، اس کے بعد پانی اس کے کندھوں تک آ گیا تو وہ پھر بھاگتی رہی اور بچے کو کندھے کے اوپر بٹھا دیا، پھر وہ بھاگتی رہی اور اپنے بچے کو سر کے اوپر سے بازوؤں سے اوپر کر دیا۔ یعنی یہ ماں ہے، اگر ترس آنا ہوتا تو اللہ کو اس پہ آتا، لیکن چونکہ وہ کافرہ تھی پہاڑ کے اینڈ تک بھی چڑھ گئی تو وہ اپنے بچے کو بچا نہ سکی۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم نے قوم نوح کے بعد قوموں کا ایک دوسرا اور دور پیدا کر دیا، ان میں بھی اپنا رسول بھیجا جو خود انہی میں سے تھا۔ اس کی پکار بھی یہی تھی کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم انکار و فساد کے نتائج بس سے ڈرتے نہیں ہو؟ قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی اور آخرت کے پیش آنے سے منکر تھے اور جنہیں دنیا کی زندگی میں ہم نے آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے اس سے زیادہ اس کی کیا حیثیت ہے کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، جو کچھ تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، جو کچھ تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کی اطاعت کر لی جو تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے تو بس سمجھ لو کہ تم تباہ ہو گئے۔ نعوذ باللہ۔ تو تم سنتے ہو یہ کیا کہتا ہے؟ یہ تمہیں امید دلاتا ہے کہ جب مرنے کے بعد محض مٹی اور ہڈیوں کا چورا ہو جائے گا تو پھر تمہیں موت سے نکالا جائے گا۔ کیسی انہونی بات ہے، کیسی انہونی بات اس نے کی ہے، یعنی ہی یادا اللہ اکبر، پھر تمہیں موت سے نکالا جائے گا، یعنی یہ مذاق اڑا رہے تھے وہ، کیسی انہونی بات کی ہے۔ زندگی تو بس یہی زندگی ہے جو دنیا میں ہم بسر کر رہے ہیں، یہی مرتے ہیں یہی جیتے ہیں، ایسا کبھی ہونے والا نہیں کہ مر کر پھر جی اٹھیں۔ کچھ نہیں، یہ ایک مفتری آدمی ہے، اللہ معاف کر دے، کہتے ہیں جھوٹا آدمی ہے جس نے اللہ کے نام پہ جھوٹ باندھ لیا ہے، ہم کبھی اس پر یقین لانے والے نہیں ہیں۔ اس پر اس رسول نے دعا مانگی، قال رب انصرنی بما کذبون، دیکھیں پھر وہی دعا کہ اللہ میری مدد فرمائے ان جھوٹوں کے مقابلے میں۔ قال اما قلیل، ہم حکم ہوا ان قریب ایسا ہونے والا ہے کہ یہ اپنے کیے پر شرمسار ہوں گے۔ چنانچہ ایک ہولناک آواز نے انہیں آ پکڑا اور ہم نے خس و خاشاک کی طرح ان کو پمال کر دیا۔ محرومی ہوئی اس گروہ کے لیے کہ ظلم کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد قوموں کے اور بہت سے دور پیدا کر دیے، کوئی قوم اپنے مقررہ وقت سے آگے نہ بڑھ سکی نہ پیچھے رہ سکی۔ پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، لیکن جب کبھی کسی قوم میں اس کا رسول ظاہر ہوا ماں ان وہ جھٹلانے پر آمادہ ہی ہوئی، بس ہم بھی ایک کے بعد ایک کر کے انہیں ہلاک کرتے گئے اور ان کی ہستیاں افسانہ بن گئی۔ ان کے لیے محرومی اور نامرادی ہوئی جو آیات حق پر یقین نہیں رکھتے۔ پھر ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور آشکارا دلیلیں دی اور فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے گھمنڈ کیا، وہ سرکشوں کا گروہ تھا۔ وہ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنی ہی طرح کے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم ہمارے آگے جھکی ہوئی اور ہماری پرستار ہے۔ بس انہوں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جھٹلایا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہلاک ہو جانے والوں میں سے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ واقعہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی تھی تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔ دیکھیں جو ہوتا ہے نا انسان دنیا کا اور بادشاہ وغیرہ یہ اس دنیا کی حکومتیں کرنے والے، بجائے کہ وہ انصاف سے حکومت کریں جیسے ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کر گئے، اور راتوں کو نکل نکل کے لوگوں کو دیکھتے تھے کہ کوئی مجبور تو نہیں ہے۔ اب بھی اگر یہ لوگ حکومت کریں تو ان کے لیے بھی روشنیاں ہیں، ان کے لیے بھی آگے نجات ہی نجات ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ فرعون کی طرح ہی بس، کہ فرعون نے کہا کہ یہ ہماری جو ہے نا یہ حکومت کو کوئی گزند نہ پہنچے کہ یہ لوگ زیادہ ہو جائیں اور اکٹھے کبھی ہو جائیں، تو اس وجہ سے وہ ان کے لڑکوں کو مارنے لگ گیا تھا۔ اور عورتیں تو بے بس ہوتی ہیں، تو اب تک زمانے میں جو گندی سیاست ہے، گندی حکومتیں ہیں، یہی کچھ کرتی ہیں کہ جو لوگ بھی کبھی کوئی غلط حکومت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، وہاں کوئی بم دھماکہ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، ان کو مارنا شروع کر دیا۔ تو آج تک بھی یہی ہو رہا ہے، وہ لوگ ہی ختم کر دیے جو ان کے خلاف ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو آج تک فرعون نہیں ختم ہوئے، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک بڑی نشانی بنایا اور انہیں ایک مرتفع مقام میں بنا دی جو بسنے کے قابل اور شاداب تھی۔ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو، جیسے کچھ تمہارے اعمال ہوتے ہیں مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور دیکھو یہ تمہاری امت دراصل ایک ہی امت ہے، اور تم سب کا پروردگار میں ہی ہوں۔ بس کیا ہے کہ فتقونی، میرے سے ڈرو۔ لیکن لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کٹ کر الگ ہو گئے اور اپنا دین الگ الگ کر لیا۔ اب جو جس کے پلے پڑ گیا اس میں وہ مگن ہو گیا۔ ان منکروں کو ان کی غفلت و سرشاری میں پڑا رہنے دے ایک مقرر وقت تک،
کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم مال و دولت کی فراوانی سے ان کی امداد کر رہے ہیں؟ کیا وہ بھلائی پہنچانے میں سرگرمی دکھائیں؟ نہیں، حقیقت حال دوسری ہے، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان الذین هم من خشیات ربہم مشفقون، جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ہر لمحہ ہر آن ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں، جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی ہستی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جو لوگ جتنا کچھ دے سکتے ہیں بلا تعمل دیتے ہیں، اور ان کے دل ترساں رہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے حضور لوٹنا ہے، تو یہ لوگ ہیں اولئک جو سارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ ہیں جو بھلائیوں کے لیے تیز گام ہیں، اور یہی ہیں جو اس راہ میں سب سے آگے جانے والے ہیں۔ ہم کسی جان پر ذمہ داری نہیں ڈالتے، ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور مگر اتنی جتنی کہ اس میں طاقت ہے۔ ہمارے پاس نوشتہ ہے جو ٹھیک ٹھیک حکم لگا دیتا ہے۔ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی جان کے ساتھ ناانصافی ہو، لیکن ان لوگوں کے دل میں ان لوگوں کے دل اس حقیقت کی طرف غفلت و سرشاری میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، سرشاری میں پڑ گئے ان کے، اور بھی اعمال ہیں جو ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ اس میں دیکھیں نا، اللہ نے جو اپنے بندوں کی نشانیاں بتائی ہیں نا، 58 میں، 59 میں، 60 میں، 61 میں، ان آیات میں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ آیتیں سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے کوئی زنا ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، اور شراب خوری ہو جاتی ہے، تو پھر ان کے دل خوف سے لرز جاتے ہیں اور وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صدیق کی لڑکی، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں اور اپنی نمازوں کا بہت دھیان رکھتے ہیں اور کوئی جرم نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں، اس ڈر سے ہی روتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم آیت پڑھتے ہیں 64، لیکن ان لوگوں کے دل 65، آج آہوزاری نہ کرو، اور اس سے کیا فائدہ ہوگا، یعنی تم رو گے تو کیا فائدہ، تم ہماری طرف سے ہرگز مدد پانے والے اب نہیں ہو۔ ایک وقت تھا کہ میری آیتیں تمہارے آگے پڑھی جاتی تھی اور تم الٹے پاؤں بھاگنے لگے تھے، تمہارے اندر ان سے گھمنڈ پیدا ہو جاتا تھا، تم اپنی مجلسوں کی داستان سرائیوں میں انہیں مشغلہ بناتے تھے، تم ان کے حق میں ہذیان بکتے تھے۔ پھر کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ یہاں ان کے سامنے کوئی ایسی بات آ گئی ہے جو ان کے اگلے بزرگوں کے سامنے نہیں آئی تھی، یا یہ لوگ اپنے رسولوں کو پہچان نہ سکے اس لیے ان کو ماننے سے منکر ہو گئے، یا یہ کہتے ہیں کہ اس سے جنون ہو گیا ہے؟ نہیں، اللہ کا رسول ان کے پاس سچائی کے ساتھ آیا، مگر ان میں سے اکثروں کا یہ حال ہو گیا کہ سچائی کا ماننا انہیں گوارا نہیں ہے، اور اگر سچائی ان کی خواہشوں کی پیروی کرتی تو یقیناً آسمان و زمین اور وہ سب جو ان میں ہے یک قلم درم برم ہو جاتے۔ ہم نے ان کے لیے نصیحت کی بات مہیا کر دی، تو یہ اپنی نصیحت کی بات سے گردن پھیرے ہوئے ہیں، یعنی ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ تو ان سے مال و دولت کا طالب ہے؟ تیرے لیے تو تیرے پروردگار کا دیا مال بہتر ہے، وہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، بلا شبہ یقیناً تو انہیں سیدھی راہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اور جو لوگ اتنے آزاد منش ہیں کہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ یقیناً راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو کچھ انہیں دکھ پہنچتے رہتے ہیں دور کر دیں، تو یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا بھی کیا، اس پر بھی وہ اپنے پروردگار کے آگے نہ جھکے اور نہ ہی عاجزی کی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ وہی بات ہے نا، یعنی عام لوگوں کی ہم طرح اپنے اوپر ہی دیکھ لیں کہ جب کوئی بڑی بیماری پڑتی ہے تو بس اللہ اللہ، صرف اللہ اللہ، اللہ مجھے ٹھیک کر دو، اللہ یہ کر دو وہ کر دو، جب ٹھیک ہو گئے پھر وہی کام، اور اگر ٹھیک ہونے کے بعد بھی توبہ میں رہتے ہیں کہ یہ رب بھی ہے مجھے جو صحت دینے والا، زندگی دینے والا، تو وہ ہے انسان کامیاب۔ بے شک۔ اب دیکھیں نا، اسلام اتنی پیاری چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نا ایک شخص نے پوچھا کہ کیا میں اسلام قبول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام قبول کر لو، تو اس نے کہا میں اسلام قبول کر لوں چاہے مجھے اسلام سے نفرت ہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاہے تمہیں اسلام سے نفرت ہی ہو، قبول کر لو۔ مطلب یہ کہ جب تم اسے قبول کر لو گے پھر سمجھنے لگو گے اللہ تمہیں شاید ہدایت دے دے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر ہم پڑھتے ہیں 78، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھ، دل پیدا کر دیے، مگر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تم شکر بجا لاؤ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کی سطح پر ہر طرف پھیلا دیا، اور پھر وہی ہے جس کے حضور اکٹھا کر کے تم لائے جاؤ گے، اور وہی ہے جو جلاتا ہے مارتا ہے، اس کی کار فرمائی ہے کہ رات دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آج تک سائنسدان یہ تو پتہ نہیں کر سکے کہ جب رات ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، اچھا جب پھر چلی جاتی ہے کہاں جاتی ہے، آج تک کسی کو یہ نہیں بات پتہ ہو سکی، اور پھر صبح آتی ہے تو روشنی اتنی ہو جاتی ہے ہمارے بلبوں سے بھی زیادہ۔ پھر تمہارے جو یہ بلب جلتے ہیں نا وہ کس وجہ سے جلتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے تم نے مدد لی ہے۔ ساری کائنات، ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہے، پھر بھی تم اللہ کی طرف نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 81، نہیں انہوں نے تو ویسی ہی بات کہی جیسی ان سے پیچھے کہہ چکے ہیں، انہوں نے کہا جب ہم مر گئے مٹی اور ہڈیوں کا چورا